آپ غریبوں اور فقیروں کی خبر گیری کرتے ہیں، یعنی آپ کا جو تعلق مخلوق کے ساتھ ہے نا، رحم کا، محبت کا، عطا کا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا، ان کے دکھ سمیٹنے کا، آپ کا رب آپ کا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ جو حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ 40ویں سال، یعنی حضور کی عمر مبارک جب 40 سال تھی تو یہ کلام الہی نازل ہوا، اور یہ قرآن کا پہلا کلام ہے جس میں جبریل امین حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے جب حضور عبادت کر رہے تھے غار حرا کے اندر۔ تو جبریل امین نے حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کلام الہی پڑھوایا، حضور کو سنایا، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے تخلیق کیا۔ تو قرآن کا جو پہلا لفظ، پہلا حرف امت تک پہنچا وہ ہے اقرا، پڑھو۔ لیکن جو پڑھنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کس طرح پڑھنا ہے، اس کی تفصیل بھی پہلی آیت میں ہی بیان ہوگی۔ ہر علم جو ہے نا، ہر پڑھائی وہ نفع مند نہیں ہے۔ کہنے کو تو جادو بھی ایک علم ہے، کہنے کو بت گڑھنا، بت بنانا بھی ایک علم ہے اور ایک ہنر ہے، کہنے کو اللہ کا انکار کرنا بھی تو ایک علم ہے۔ تو ہر علم نفع مند نہیں ہے، ہر علم فائدے والا نہیں ہے، ہر علم منافع نہیں ہے۔ اقرا، پڑھو، بسم ربک، اپنے اللہ کے نام سے پڑھو۔ وہ علم پڑھنے والا ہے، وہ علم سمجھنے والا ہے، وہ علم نفع دینے والا ہے جس علم کے ساتھ پیدا کرنے والے رب کا نام جڑا ہوا ہے۔ جو علم پیدا کرنے والے رب سے جوڑتا ہے وہ نفع والا ہے، جو علم پیدا کرنے والے رب سے توڑتا ہے وہ نفع والا نہیں ہے، کوئی بھی علم ہو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ پہلی مہر لگائی کہ لوگوں اس علم کو پڑھو، اس علم کو حاصل کرو، اس علم کے لیے اپنے آپ کو کھپاؤ جو تمہارے رب کے نام کے ساتھ ہے، اس رب کے نام کے ساتھ جس رب نے تمہیں تخلیق کیا ہے۔ یہ پہلی وحی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر جب نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کے نزول کے بعد کپ کپاتے تھر تھراتے جسم کے ساتھ حضور گھر آئے۔ جسم پہ راشا طاری تھا، جسم کانپ رہا تھا، ایک وحشت تھی، ایک روب تھا کلام الہی کا، جبریل امین کا۔ تو جب گھر آئے تو حضور کانپ رہے تھے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں پہنچے تو اپنی سب سے وفا شیار بیوی، وہ بیوی کہ جس نے خود پیغام نکاح دے کے حضور کا انتخاب کیا تھا، اور حضور کی وہ بیوی کہ جس بیوی کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اولاد عطا فرمائی، اور وہ بیوی کہ جس بیوی کی وفات کے بعد حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی باقی ازواج کے سامنے بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ خدیجہ میرے اوپر اس وقت ایمان لائیں جب ساری دنیا میرا انکار کرتی تھی، اور اپنا مال میرے اوپر اس وقت نچھاور کیا جب دنیا مال چھپاتی تھی۔ حضور نے حضرت خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر دے دو، چادر اڑا دو۔ یہاں پر بھی ایک سبق ہے کہ جب بھی کوئی ایسا معاملہ درپیش ہو کہ جو معاملہ آپ کو ایک دفعہ حیران کر دے اور آپ کے اوپر ایک خاص کیفیت طاری کر دے، تو اس معاملے کے بعد جو سنت عمل ہے وہ یہ ہے کہ اس معاملے کے بعد پھر کوئی اور ایکٹیویٹی نہ کریں، پھر کچھ دیر ریلیکس کریں، آرام کریں، اپنے آپ کو سکون دیں۔ حضور نے کیا کہا؟ زملونی، مجھے چادر اڑا دیں، میں لیٹ جاؤں۔ جسم کانپ رہا تھا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار کے اوپر جب چادر دی تو چادر دے کر حضور کے پاس بیٹھ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا معاملہ محبت اور شفقت کے ساتھ پوچھا۔ یہ بیوی کے لیے سبق ہے اپنے خاوند کے ساتھ معاملہ کرنے میں، کہ جب وہ اپنے خاوند کو پریشان دیکھے، اس کو حیران دیکھے، اس کے حواس جو ہیں یا اوسان جو ہیں ان کو بحال محسوس نہ کرے، تو وہ اپنے خاوند سے کس طرح کلام کرے، کس طرح اس کی دل جوئی کرے، بیوی کے لیے بھی سبق ہے۔ حضرت خدیجہ نے حضور کے اوپر کمبل دیا، چادر دی، آرام کے ساتھ حضور کے پاس بیٹھ گئی اور پیار کے ساتھ حضور سے پوچھنے لگی کہ معاملہ کیا ہے، پریشانی کیا ہے، دکھ کیا ہے، آپ گھبرائے ہوئے کیوں ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سنا دیا، جو ہوا سارا سنا دیا کہ میں محو عبادت تھا، اس طرح فرشتہ آیا، یہ اس نے کلام کیا،
یہ میں نے جواب دیا، وہ پڑھتا رہا، میں سنتا، پھر میں پڑھتا، یہ معاملہ ہوا تو میرے اوپر یہ کپ کپی کی کیفیت اور روب وحشت کی کیفیت طاری ہے، اس لیے میں گھر آ گیا۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نہیں کہا، یہ بیویوں کے لیے بڑی خوبصورت مثال ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، آپ عبادت گھر میں کر لیتے، ضرورت کیا تھی غار میں جانے کی؟ غار تو پھر غار ہے نا، اندھیرا ہے، ڈر ہے، تنہائی ہے، گھر والوں سے دور، 100 مسئلہ بن سکتا، آپ کیوں جاتے تھے؟ ایسی بات نہیں کی۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے سرکار سے کیا بات کہی؟ کہا اے اللہ کے رسول، آپ کا رب آپ کا کوئی نقصان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ وجہ سنیے، کیوں نقصان نہیں ہونے دے گا؟ سب سے پہلی بات، آپ یتیموں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرتے ہیں، آپ بیواؤں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، آپ غریبوں اور فقیروں کی خبر گیری کرتے ہیں، یعنی آپ کا جو تعلق مخلوق کے ساتھ ہے نا، رحم کا، محبت کا، عطا کا اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا، ان کے دکھ سمیٹنے کا، آپ کا رب آپ کا نقصان نہیں ہونے دے گا۔ یہ دلاسا ہے بیوی کی طرف سے اپنے خامد کے لیے، اور ہماری عورتوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے، ہماری جو مائیں ہیں ان کے لیے یہ ایک سبق ہے کہ جس وقت ان کا خامد، ان کا شوہر کسی پریشانی کے عالم میں گھر آئے تو اس کو تانا نہ دیں، اس کو مینا نہ دیں، اس پہ تنقید نہ کریں، اس کو یہ نہ کہیں کہ تمہیں اس کام کی ضرورت ہی کیا تھی، مجھے تو تم نے بتایا ہی نہیں ہے نا، خود ہی سارے کرتے ہو نا، تو اب بھگتو، یہ لفظ نہ کہیں۔ اس وقت اسے سپورٹ کریں، اسے سہارا دیں، اس کا آسرا بنیں۔ تو یہ جو دلاسا تھا نا، پہلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری دم تک اس دلاسے کو یاد رکھا۔